عمران نیازی صاحب، آپ کو میں کچھ شیشہ دکھاؤں آپ کو کہ آپ کو حکومت کہاں ملی تھی اور آپ نے حکومت کہاں چھوڑی. پاکستان کے عوام، اللہ کی امانت آپ نے کہاں چھوڑی. میں آپ کو کچھ نمبر دیتا ہوں، ذرا یہ چیک کروا لیں اپنے جو جتنے آپ کے سوڈو انٹلیکچوئل آپ کو مس فیڈ کرتے ہیں ان سے چیک کروائیں. ہم نے جی ڈی پی گروتھ جو تھی 6.10% پہ چھوڑی تھی اس ملک کی، جو کہ معاشی شرح نمو جو ہے ترقی کا، اور ہمیں 4.05% پہ ملی تھی. ہم نے یہ نہیں کیا کہ پہلے اس کو تباہ کیا اور پھر کھڑا کیا. ہم نے 4.5 پہ لی، اگلے سال 4.6 اور اس سے اگلے سال 4.56، پھر 4.61 اور پھر 6.10%. یہ نمبر ہمارا نہیں ہے، آپ کا نمبر ہے 6.10. آپ نے تو آتے ہی جھوٹ بول کے جو 5.58 ہم نے ڈکلیئر کیا تھا، آپ نے اس کو 5.53 کر دیا تھا. لیکن جب ری بیسنگ ہوئی، فائنل نمبر آئے، تو آپ کو کوئی یعنی افسوس بھی نہیں ہوا کہ میں نے جو ایک ٹیمپرنگ کر کے 5.53 کی تھی، آپ کو اپنے ہاتھوں سے 6.1% کرنی پڑی. آپ نے کیا کیا، اس جو کہ ایک مین انڈیکیٹر ہے جو پورے معاشی موومنٹ کو شو کرتا ہے، آپ نے پہلے سال ہی اس کی تباہی کی. 3.12% پہ لے کے گئے 6.1 کو، پھر آپ نے 1% نیگیٹو پہ چلے گئے، آپ منفی میں، اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک منفی میں جب آپ انکریز کیلکولیٹ کریں گے وہ ایک جمپ کرے گی، اس کے بیسس پہ آپ نے 5.97 پہ یہ جی ڈی پی اس ملک کی چھوڑی. میں آپ کو ذرا آپ کے نمبرز بھی بتا دوں تاکہ آپ کو ذرا خیال رہے. یہ نمبر چیک کر لیں، یہ سروے اکنامک سروے کے نمبر ہیں، وہی اکنامک سروے جس کو آپ کہتے ہیں جی میں نے تو وہاں سے نمبر لیے ہیں. ہمیں جو معیشت پہلے سال ملی وہ $244 بلین کی معیشت تھی. یہ پاکستان کی معیشت جو تھی، ہم اس کو 5 سال میں $356 بلین کے اوپر لے کے گئے. اس کا مطلب ہے کہ $112 بلین کا معیشت کے سائز میں، حجم میں پاکستان میں اس کو اضافہ کیا. آپ نے کیا کیا؟ $356.8 ارب کی معیشت کو آپ نے 4 سال میں قریباً $382.8 بلین پہ چھوڑ کے گئے. آپ فرق نکالیں گے تو $26 ارب کی صرف آپ نے معیشت میں 4 سال میں اضافہ کیا. ہم نے $112 بلین الحمدللہ اضافہ کیا اپنے ٹینیور میں. یہ ہے اصل حقیقت. اسی طرح عام آدمی کی جو فی کس آمدنی ہے، جو کہ ریئل ٹرمز میں ڈالر میں کمپیئر کرتے ہیں، تو جتنی آپ اپنی معیشت کو بہتری کریں گے، عوام میں خوشحالی لائیں گے، اتنی اس کی فی کس آمدنی پاکستان میں بڑھے گی. آپ نے کیا کیا؟ پہلے میں بتاتا ہوں ہم نے کیا کیا. ہم نے 2013-14 سے، جبکہ یہ 1389 یہ اس وقت پر کیپٹا انکم تھی، ہم اس کو 5 سال میں $1768 پہ لے کے گئے. اضافہ کتنا ہوا؟ $379 فی کس. آپ نے کہاں چھوڑا اس کو؟ آپ نے اس 1768 کو آپ نے 1798 پہ چھوڑا. یہ ہے آپ کی کارکردگی، یہ ہے فی کس آمدنی میں اضافہ آپ کے یعنی 4 سالہ دور حکومت میں. یعنی آپ نے صرف اس میں $30 کا اضافہ کیا. آپ نے بڑے دعوے کیے تھے مجھے چن لیں، میں تو اس ملک کی، انہوں نے 5 سال میں ٹیکسز ریونیو ڈبل کیے، میں 1 سال میں کروں گا. آپ کو یاد ہوگا، سکرین شاٹ چاہیے تو بھیج دیں گے آپ کو. 8,000 ارب کروں گا. کہاں چھوڑا؟ 6,000 ارب پہ. کتنے سالوں میں؟ 4 سالوں میں. یہ کمٹمنٹ تھی آپ کی عوام کے ساتھ، اور یہ آپ کی ڈیلیوری تھی. بڑا امپورٹنٹ ایک نمبر ہوتا ہے، وہ ہمارا 12.6% تھا، آپ نے قریباً 10% پہ چھوڑی. لیکن چونکہ آپ نے ری بیسنگ کی، آپ نے ڈرامہ کیا، اس کے باوجود ہمارا 9.8% تھا، آپ کا 9.2% ہے. تو آپ نے کون سی بہتری کی ہے اس ملک کی اور اس قوم کے لیے؟ وہ میری سمجھ سے باہر ہے. مہنگائی کا طوفان آپ کی وجہ سے اس ملک میں آیا. اس کی 2 وجوہات ہیں. آپ نے روپے کو کھلا چھوڑ دیا، آپ نے پاکستان کی معیشت کی پرواہ نہیں کی، آپ جو ہے وہ پولیٹیکل پرسیکیوشن کی جو ہے وہ اس کی سیاست پہ لگے رہے، اور آپ نے کوئی فکر نہیں کی کہ عوام کے پاس کو کیا ہو رہا ہے، ان کے مسائل کیا ہیں. ہم نے 8.6% پہ 2013 میں میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں حکومت پکڑی، اور ہم نے اس جو سی پی آئی کنزیومر پرائس انڈیکس ہے، ہم اس کو نیچے لیتے
5 साल में 4.68% पे आपको हुकूमत हैंड ओवर हुई, और फूड इन्फ्लेशन 2% थी। जब आपने इसको छोड़ा तो आपने 12.2 यानी करीबन 250-300% इजाफा करके आपने इस मुल्क की महंगाई को छोड़ा। ये आज जो महंगाई नजर आ रही है ना, ये सब आपकी तबाही जो की है आपने, मुआशी तबाही, रुपए का बेड़ा गर्क किया। आए थे आप कर्जे 10,000 अरब कम करने इस मुल्क के। आप जिस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में जाते थे, ये एक शर्मनाक बात है, आप सऊदीया गए, आप यूएई गए, आप अमेरिका गए, आप जिस मुल्क में गए, आपने मुल्क को बदनाम किया। आपने कहा कि हमारा कर्जा 30,000 अरब है, हालांकि वो पब्लिक डेट नहीं था, वो लाइबिलिटीज अदायगियों समेत है जो कि स्टेट अपने यानी हुकूमत पाकिस्तान नहीं अदा करती, वो जो अदारे हैं उनका, लेकिन आपने ऐड किया, चले उसी पे ले लेते। आपने कहा जी 30,000 अरब पे मुझे मिला, 30,000 अरब पे इन्होंने 10 साल में कर्जा ले गए। 6,000 अरब था मुशर्रफ के जमाने में। मुशर्रफ साहब को 38 बिलियन डॉलर जो है वो दूसरे ममालिक से मिला, उनको कर्जा लेने की जरूरत नहीं थी। हम उस वक्त वॉर ऑन टेरर के अगेंस्ट पार्टनर थे ये मुल्क जो था। लेकिन ये जो कर्जा आप 10,000 अरब कम करने आए थे, यानी कर्जा उस वक्त 24,958 बिलियन था, मैं उसको 25,000 राउंड ऑफ करके कहता 25,000 अरब था, और अदायगियां जो थी वो जरा 30,000 अरब से कम थी। लेकिन आपको शौक था कि मैं 30,000 अरब सारी दुनिया को पाकिस्तान बदनाम करूं। जाते थे आप सरमायाकारी की कॉन्फ्रेंसेस में और आप कहते थे कि पाकिस्तान का कर्जा 30,000 अरब है, ये डेट सस्टेन नहीं कर सकता, ये मुल्क का बिल्कुल। दूसरा आप कहते थे वहां करप्शन का अंबार लगा हुआ है सियासतदानों में, ये मुल्क करप्ट है। और तीसरा आपको शर्म आनी चाहिए थी, आप कहते थे कि पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करें। कोई एक बेवकूफ भी होगा जो आपका कर्जे का नैरेटिव सुनेगा, जो आपके यानी करप्शन अपने मुल्क की बदनामी सुनेगा और उसके बाद कहेगा मैं अब पाकिस्तान में जाके इन्वेस्ट करूं। और उसका एक सबूत है। हमारे जमाने में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी जो 1,700 मिलियन डॉलर थी, वो 2,780 मिलियन डॉलर पर हम छोड़ के गए हैं। आप इसको कहां छोड़ के गए हैं? 1,868 मिलियन पे। खान साहब फिगर चेक करें, ये आके जनरल लेक्चर ना दे कौम को, आपको माफी मांगनी चाहिए कौम से। इस मुल्क की तबाही आप जिम्मेदार हैं, आपकी हुकूमत जिम्मेदार है, आपके साथी जिम्मेदार है। और मैं आपको आपकी जरा दिखाता हूं, आपको बड़ा एक अचीवमेंट का शौक था, आपके दूसरे साल और तीसरे साल के निकाले सारी लाइब्रेरी से वीडियोस और आपके इंटरव्यूज, और हमने करंट अकाउंट डेफिसिट कम कर दिया, हमने करंट अकाउंट डेफिसिट कम कर दिया। सिर्फ एक ही चीज थी आपके पास, आपने देखा कि आपने कहां छोड़ा है। हमारा अगर आखिरी साल का करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो अगर 19.2 बिलियन था, मैं आपको नंबर्स भी बता दूं, एवरेज निकालेंगे तो बिल्कुल अनरीजनेबल नहीं है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट पहले साल का 3.1 बिलियन था डॉलर, दूसरे साल 2.8 अरब था, तीसरे साल 5 बिलियन डॉलर था, चौथे साल 12.3 बिलियन डॉलर था, और जो आपने ड्रम अप किया सारी दुनिया में 19.2 बिलियन डॉलर था। आपको क्या पता कि आपने कितनी ज़रबे अज़ब लड़ी है पाकिस्तान के लिए, फाइनेंस की है, आपने कितने रद्दुल फसाद फाइनेंस किए हैं, आपने कितनी सिक्योरिटी ऑपरेशन फाइनेंस किए हैं अपने ज़माने में, ये आपने कितनी लोड शेडिंग खत्म की है। मुस्लिम लीग नून को तो मियां नवाज शरीफ की क़यादत में 18-18 घंटे की लोड शेडिंग मिली थी, देहातों में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग मिली थी। उसको क्या मुफ्त में खत्म हो जानी थी? क्या आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी थी? हमें पता है कि चौथे साल में, आपको मैंने नंबर्स बताए हैं, लेस देन एवरेज पहले 3 साल की 4 अरब डॉलर सालाना है, चौथे साल और पांचवें साल हमारी 12-12.5 बिलियन डॉलर करंट अकाउंट डेफिसिट प्रोजेक्टेड था। ये ताकि पाकिस्तान के अवाम को अंधेरे खत्म हो, वहां रोशनी आए, पाकिस्तान तरक्की करे, अपने ज़रबे अज़ब के खिलाफ जो हवाले से, रद्दुल फसाद के हवाले से, सिक्योरिटी ऑपरेशन के हवाले से हमने जानबूझ के खर्च किया कि इन चीजों को अवाम को एक अमन और सलामती दी जाए। आपने तो ये कुछ नहीं किया। फिर आप कैसे 17.4 अरब डॉलर पे आप छोड़ के गए करंट अकाउंट डेफिसिट पाकिस्तान का। यही एक आपकी ये आप अपना क्लेम किया करते थे, और दूसरा भी मैं भी बताता हूं, आप एक्सपोर्ट्स क्लेम करते थे। यानी वो हमारे जमाने में जो एक्सपोर्ट का करीबन 25 अरब डॉलर थी और 25 पे हमने छोड़ा।
آپ نے کہا جی یہ دیکھو میں نے اس کو 32 ارب پہ پہنچا دیا. کیسے پہنچا دیا؟ آپ نے 400 ارب روپیہ 1% پہ دیا اور ری فربشنگ, رینوویشن اور ایکسپینشن آف دی انڈسٹری کے لیے دیا, اور اس سے اور انٹرنیشنل پرائسز, یونٹ پرائسز زیادہ ہوئی. آپ اپنی کوانٹٹی دیکھیں. بات یہ ہے کہ آپ کو سچ بولنا چاہیے, یا تو آپ کو علم نہیں ہے یا آپ کو جو بتایا جاتا ہے وہ جھوٹ بتایا جاتا ہے. آپ کے زمانے میں جو امپورٹس ہیں وہ $72 بلین پہ گئی, جو ہمارے زمانے میں $55 بلین تھی. آپ کے زمانے میں جو ایکسپورٹ تھیں وہ میں نے جیسے عرض کیا کہ اس میں اضافہ ہوا, لیکن میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اس کی وجہ کیا ہے. ہم نے $24.8 بلین پہ چھوڑی ایکسپورٹ, اور آپ نے 32 بلین پہ لے کے گئے. یس ٹھیک ہے, اس کو ہم مانتے ہیں. دو چیزیں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایکسپورٹ آپ کلیم کرتے تھے, یہ دو, باقی ہر انڈیکیٹر کا آپ نے بیڑا غرق کیا. پاکستان کی معاشی تباہی ہر طرف رائٹ لیفٹ سینٹر آپ نے کی, اور صرف یہ دو چیزیں تھی جس میں آپ نے بہتری دکھائی, ایک کو جاتے جاتے اس کا بھی بیڑا غرق کر گئے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ قریباً $17.5 ارب پہ خود بھی چھوڑ کے گئے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کا اس ملک میں جو دوسری تباہی ہوئی, آپ نے جب روپے کا بیڑا غرق کرنے کے لیے اس کو کھلا چھوڑا, اور اس کے بعد اس کی جو انفلیشنری امپیکٹ تھا, جو اس کے یعنی نتیجے میں مہنگائی آنی تھی, وہ آسمان پہ چلی گئی. ایک طرف آپ کے قرضوں میں بے پناہ اضافہ, 25,000 ارب جو ہے وہ 44,000 ارب پہ چلا گیا. آپ کا پبلک ڈیٹ اینڈ لائبلٹی 30,000 ارب سے 55,000 ارب پہ چلا گیا. اب آپ کو جس پیمانے سے ناپیں, آپ کے سامنے ہے کہ ایک طرف پبلک ڈیٹ جو 25,000 سے 44.5 پہ گیا, 19,500 ارب پہ اضافہ ہوا, اور دوسری طرف جو آپ کا شوقیہ فگر تھا جو ساری دنیا میں جا کے 30,000 ارب کے آپ پرچار کرتے تھے, وہ 55,000 ارب پہ چلا گیا. 25,000 ارب کا اضافہ ہو گیا. آپ تو 10 ارب کم کرنے کے لیے آئے تھے. آپ کے قرضوں کی ایک ہسٹری بن چکی ہے جو کہ 75 سال میں نہیں بنی. آپ نے قریباً 75% کے قریب قرضوں میں اضافہ کیا اپنے صرف 4 سالہ دور میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ قرضوں میں اضافہ, اس طرف آپ کا روپے کو کھلا چھوڑنا, مہنگائی آسمان پہ جانا, یہ ساری چیزیں جو اس نے تباہی کر دی ہے پاکستان کی معیشت کی اور عوام کی کمر توڑ دی. تو آپ ذرا جب بات کریں تو حقیقت سامنے رکھا کریں نیازی صاحب, یہ کوئی مناسب نہیں ہے. ہم نے پالیسی ریٹ جو تھا, یعنی جو بیس بینک کا انٹرسٹ ریٹ جسے کہتے ہیں, وہ ہم نے جب ٹیک اوور کیا تو 9.8% تھا. جب ہماری حکومت نے اس کو ہینڈ اوور کیا تو یہ 6.5% تھا. یہ جب میاں نواز شریف صاحب نے چھوڑا تو یہ قریباً 5.5% تھا. جب میاں نواز شریف کے بعد چند مہینے ہمیں ملے شاہد خاقان نوازی صاحب کے, تو یہ 6.5% پہ ہم چھوڑ کے گئے. وہ جو 6.5% کا ریٹ ہے, آپ 14.25% پہ لے گئے. بیس ریٹ 14.25% پہ, وہ تھی ایک اور تباہی کا, اس ملک میں تباہی کا بیس بنانا, اور اس ملک کی آئندہ آنے والے کئی سالوں میں اس تباہی کا اثرات چھوڑنا. اسی طرح آپ نے جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کہتے تھے, ہم نے تو بہت امپروو کر دی تھی, ہماری جی ڈی پی بہت بڑھ گئی, اس لیے ڈیٹ, ہمارا قرضہ کوئی اتنا برا نہیں ہے. ہم نے 63.7% ڈیٹ ٹو جی ڈی پی چھوڑا تھا, قرضہ جی ڈی پی کے پرسنٹیج کے حوالے سے. آپ نے اس کو بھی 73.5% پہ چھوڑا.